ایک روایت ہے صحیح بخاری کی روایت ہے جس کا راوی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس کا راوی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تعاون من اللیل، کوئی مسلمان رات کو جاگتا ہے، اٹھتا ہے، پھر یہ دعا پڑھتا ہے، فقالا، پھر یہ دعا پڑھے، یہ ذکر کرے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ تو سب کو یاد ہے۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ، یہاں تک۔ یعنی ایک تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس سے بن کر تو کوئی دعا نہیں۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر جو نا اذکار میں سے سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کی وہ مکمل جو جملہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وحدہ لا شریک، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں، پھر لہ الملک، ساری بادشاہت اسی کی ہے، اسی کے اختیار میں ہے، اس کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، جو کسی کو پہچان ملی ہوئی امتحان کے طور پر وقتی اس کا کوئی اثر نہیں ہے، لہ الحمد، ساری تعریف اسی کی ہے، جو بھی خیر کسی کو مل رہا ہے اللہ کی طرف سے مل رہا ہے تو ساری تعریف اسی کی ہے، وہ علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ذات وہی ذات ہے، وہی میرے پروردگار ہے۔ یہ کلمات پڑھے گا تو کتنے اللہ تعالیٰ خوش ہو رکھے۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ، دیکھو الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کی، تمام تعریف اللہ کے لیے، وہ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امور سے، تمام نقائص سے پاک ذات ہے، اللہ کی تنزیہ بیان کر رہا ہے، تقدیس بیان کر رہا ہے، ولا الہ الا اللہ، پھر وہی لا الہ الا اللہ آ گیا، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، وہی اللہ ہے جو ہمارے خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ میں نے پچھلے جو میں بتایا تھا، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے نا، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ ہمیں ہر اذان کے وقت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے، لیکن ہم سے یہ بھی موقع ضائع ہو جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یعنی لا حول معنی یہ ہے کہ مجھے کسی گناہ سے بچنے کی، دور رہنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے، ولا قوہ، کوئی نیکی کرنے کی، کوئی خیر کا کام کرنے کا اندر میرے اندر ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، الا باللہ، مگر اللہ کی توفیق۔ یہ پورا پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ وسبحان اللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ پڑھ کر اگر اٹھے نا، پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہ بندہ اس کے بعد یہ کہہ دے اللہم اغفر لی، یا اللہ میرے گناہ کو معاف کیجیے، ادھر رات کو اٹھ کر یہ دعا پڑھ کر یہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، یا اللہ میرے گناہ معاف کیجیے، یہ پڑھتا ہے، یہ کہتا ہے، او دعا، یا تو بھی دعا کرے، اس کے بعد تو بھی دعا کرے، استجیب لہ، ہمارے نبی علیہ السلام کے صادق والمصدوق ہے، آپ سے بڑھ کر اس تحقیق میں کوئی بھی سچا نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں استجیب لہ، اس کی دعا قبول ہوگی، یہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی کسی کو توفیق ہو پھر وہ وضو کرے، یہ مطلب اس سے یہاں سے معلوم ہوتا ہے وہ وضو سے پہلے ہی دعا کرے، پھر اگر مزید اس کو ہمت ہوتی ہے پھر اٹھ کے پھر وضو کرتا ہے، پھر وہ نماز بھی پڑھنا شروع کرتا ہے، تہجد بھی پڑھنا شروع کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس تہجد کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ قبلت الصلاۃ، وہ تہجد، وہ نماز قبول بھی ہو۔ اب دیکھو کیا نہیں ہوئے نا، کتنے آداب بتائے ہوئے ہیں، اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے، لیکن ہم جو ہے نا غافل ہیں۔ تو یہ میں خزانے آپ کو دے رہا ہوں کہ اگر اللہ توفیق دے تو ان سے بڑھ کر کوئی خزانہ نہیں ہے دنیا آخرت کے خیر و بلائی حاصل کرنے۔